مثال کے طور پر اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، تو کیا یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ویسا ہی حکم ہے جیسا کتب علیکم الصیام ہے، یقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے؟ اور نہیں ہے تو یہ تفریق کی مجھے اجازت کس نے دی؟ کس نے مجھے یہ سند دی کہ کچھ احکامات کو میں فرض جان لوں اور اپنے اوپر طاری کر لوں اور کچھ پہ توجہ بھی نہ کروں، اعراض برتوں، جو خود قرآن کہتا ہے کہ ہم عن آیاتی معرضون؟ اور اگر میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو آپ تصور کیجئے اس سماج کا کہ جو لقد کرمنا بنی آدم پہ عمل کرتے ہوئے ہر انسان کی عزت کرتا ہے، قل لعبادی یقولوا التی احسن کہتے ہوئے ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالتا ہے، جو برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دیتا ہے، صرف ان تین چیزوں کو آپ اگر لگا دیجئے تو وہ کیسا سماج ہوگا؟ وہ ماڈل سماج ہوگا، ڈریم سوسائٹی جو آج خواب دکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسلم سماج ہوتا تو یہ چیزیں نظر آتی، مسلم سماج ہے نہیں، اس لیے چیزیں نظر نہیں آتی۔ مسلم سماج مساجد سے گنا جا سکتا ہے اگر مساجد میں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے، اگر ان مساجد کے جمعے کے خطبوں میں یہ تعلیم کا حصہ ہو اور مینڈیٹری بنایا جائے کہ ہر گھر میں قرآن ناظرانی، قرآن فہمی کا نظم ہوگا، قرآن سمجھا کے پڑھایا جائے گا، بچوں کے کردار کا حصہ بنایا جائے گا اور بچے کو ماں باپ کے کردار میں وہ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ جو بہت کچھ سمجھ رکھتا ہے، حالانکہ ہم اسے کہتے ہیں بچہ ہے، جب وہ ہمارے حساب سے بڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک تو وہ یعنی ڈیڈ ووڈ ہو چکا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی منجمد ہو چکی ہوتی ہے۔ بچے کی سمجھ کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس کو ہم بچپن گنتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی 5 سال کی عمر تک بچہ ہر چیز سمجھ چکا ہوتا ہے، ان 5 سال کے بچے کو ہم گنتے نہیں ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ اگر گھر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ابا نے آ کے اماں سے یہ کہا جب پیسے لا کے دیے یا تنخواہ لا کے دی کہ اس مہینے خرچے ذرا کم رکھنا، کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہیں ان کے بچوں کی فیس اس مہینے دینی ہے، ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، یہ فلاں گھر میں جو بچی ہے یا وہ بیوہ ہے اس کو اس مہینے کے راشن کو ہمیں پہنچانا ہے، لہٰذا اپنا خرچہ کم رکھنا۔ اگر بچے گھر میں یہ سن رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ مسلمان بن رہے ہیں، عمل کرنے لگیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ گھروں میں وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، یہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں کا حال معلوم ہے۔ میں نے بھی بچپن سے اپنے گھر کو دیکھا ہے۔ جب تک عملاً قرآن گھروں میں دکھے گا نہیں، جھلکے گا نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا، مسلم معاشرہ، مسلم سماج وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور قرآن سے اس دوری کی وجہ سے یہ علم کی تقسیم ہے، علم ایک جا ہو جائے، قرآن فہمی عام ہو جائے، ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں عرض یہ کروں، یہ بھی میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس کے لیے وہ محبت چاہیے قرآن سے جڑنے کی، یعنی قرآن کو ہم ہدایت کے لیے پڑھیں، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے پڑھا جائے اور اس جذبے سے پڑھا جائے کہ یا اللہ مجھے اس سے ہدایت ہے۔